حدیث پاک میں بھی حکم ہے کہ ایک چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، تو آج پھر ہم اسی کو یاد کرتے ہیں جس کا حکم نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، اسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، زیادہ سے زیادہ لذات کو، دنیا کی جو لذتیں ہیں ان کو ختم کرنے والی جو چیز ہے اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اس کو زیادہ یاد رکھا کرو۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہم ذکر کریں تو دنیا کی ساری لذتیں ہمیں بھول جائیں، دنیا کے مزے ہمیں بھول جائیں، دنیا کی چاہت ہمارے دل میں نہ رہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تو اس کا نبی علیہ السلام نے خود صراحتاً نام لیا ہے، الموت۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ موت ہے۔ آدمی جتنے بھی مزے کر رہا ہو، ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لے کہ مجھے موت آنی ہے، سب کچھ، ساری لذتیں ختم ہو جاتی۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کرنے والا آج تک دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں۔ علماء نے بڑی عجیب بات کی۔ سب سے پہلے مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ کی زبانی سنا تھا اور بالکل سچ فرمایا، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، حالانکہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس کائنات میں انبیاء علیہم السلام کے منکر بھی موجود ہیں، اس کائنات میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی بھی پیغمبر کو نہیں مانتے، معاذ اللہ، اور اس کائنات میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آسمانی منزل کتابیں، سچی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کو بھی اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ ایسے بھی بدبخت قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن دنیا میں کوئی آدمی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو موت سے انکار کرے اور کہے کہ موت نہیں آئے گی، بلکہ مسلمان ہو یا کافر ہو، مومن ہو یا غیر مسلم ہو، غیر مومن ہو، ہر بندہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ موت آ کر رہے گی۔ موت سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا، مفر نہیں ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے، کوئی نہیں بھاگ سکتا، نہ نیک نہ بد، نہ مومن نہ کافر، نہ مرد نہ عورت، نہ بوڑھا نہ جوان، نہ بچہ، کوئی بھی اس موت کے چنگل سے بچ نہیں سکتا۔ یہ موت آ کر رہے گی، ایسی حقیقت ہے یہ۔ باقی اس کو یاد کرنے کا ایک مقصد بھی ہے کہ آدمی اس زندگی کے لیے تیاری کرے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی، اس کے لیے بھی کچھ کر جائے، اس کے لیے بھی تیاری کر جائے۔ یہ بظاہر تو شاید عجیب باتیں لگتی ہوں، اس کو تو شاید بالکل ہی اچھی نہ لگتی ہو، جس کا انہماک دنیا میں زیادہ ہے، اس کو تو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی نا، اس کے دل و دماغ میں اترے گی نہیں، اس کا دل و دماغ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ دنیا میں مگن ہو، صحت چل رہی ہو، حالات خوشگوار ہو، کبھی بھی وہ اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ ارادہ تو میں نے کل سے کر رکھا تھا کہ موت کو یاد کرنے کا مضمون یہ ذکر کریں گے، لیکن آج جمعہ والے دن خبر پہنچی، 3 سال ہمارے ساتھ درس نظامی میں مولوی صاحب پڑھتے رہے، یعنی ایک ہی سال دورہ حدیث سے ہم فارغ ہوئے، زیادہ سے زیادہ مجھ سے 3 سال بڑے ہوں گے، 1.5 سال 2 سال 3 سال احتیاطاً بڑے ہوں گے۔ رات کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایسی اموات بہت زیادہ ہو رہی اور انسان کا پتہ بھی نہیں چل رہا، ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج قرآن کریم کی 2 اور جگہوں کا صرف میں ترجمہ سنانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو۔ یہ آیت آپ نے بہت سنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں تمہارے اجر پورے ملیں گے قیامت کے دن۔ نیک اعمال کرو گے پورا بدلہ ملے گا، برے اعمال کرو گے اس کا برا بدلہ ہوگا یوم القیامہ۔ اور اللہ نے فرما دیا، فمن زحزح عن النار، جس کو دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، بے شک یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ بڑی کامیابی کیا ہے جی؟ اللہ دوزخ سے بچا لے اور کس میں داخل کر دیں؟ جنت میں۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ باقی دنیا کے چکر میں آ کر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بس اس کو جمع کرنے کے چکر میں احکام الہیہ کو پس پشت ڈالتے ہوئے سفر کرنا، اس کے بارے میں میرے رب نے کیا کہا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا سارا سامان، ڈالر، پیسہ، ریال، دراہم، دینار، سونا، چاندی، ہر چیز یہ کیا ہے؟ اللہ نے تو ایک لفظ میں اس کو سمو دیا ہے، کیا؟ یہ چمکتا دمکتا مال جس کی وجہ سے قتل و غارت، لوٹ مار، عزت لوٹنا اور ظلم کرنا جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ نے تو ایک ہی بات کہہ دی ہے، اس کی حقیقت کھول کے رکھ دی ہے، کیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ حسب ضرورت اس کو کماؤ، اپنی ضروریات پوری کرو، لیکن اس میں مگن ہو کر اللہ کو نہ بھولو، یہ مطلب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ بھی کوئی نہ سوچے کیا ہمیشہ اس نے میرے پاس رہنا ہے۔ سورہ الواقعہ کا آخری رکوع پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا یہ قرآن مجید جو اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس میں تم سستی کرتے ہو، تسلیم نہیں کرتے، تصدیق نہیں کرتے، اللہ کی باتوں کو سچا نہیں مانتے؟ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا حصہ صرف یہی بنا رہے ہو کیا کہ تم جھٹلا رہے ہو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو جھٹلانا، یہ تمہارا حصہ بنا ہوا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، دنیا میں تم نے صرف ایک ہی کام کیا، کون سا؟ جھٹلا دیا۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اللہ فرماتے ہیں اس کا تو یہ مطلب ہے میرے قرآن کو، میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تم جھٹلا رہے ہو گویا کسی کے حکم اور کسی کے اختیار میں تم نہیں ہو۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں اچھا تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو، آؤ پھر ایک حقیقت سے آشکارا کرتا ہوں تمہیں، ایک حقیقت تمہارے سامنے آشکارا کرتا ہوں، واضح کرتا ہوں۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ بڑی عجیب حقیقت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو قرآن پڑھنے والے کو پتہ ہے، سمجھنے والے کو پتہ ہے کہ رب نے کیسے جھنجھوڑا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس جب یہ روح پاؤں سے نکل کے پنڈلیوں میں، پنڈلیوں سے نکل کے رانوں میں، رانوں سے نکل کے پیٹ میں، پیٹ سے نکل کے پھر الحلقوم گلے تک پہنچتی ہے اور اٹک جاتی ہے، روح اٹکی ہوئی ہے، نکل نہیں رہی، اٹکی ہوئی ہے، اور وہ مرنے والا اس وقت مشکل میں ہے۔ فلولا، اگر تم کسی کے حکم میں نہیں ہو، کسی کا حکم تمہارے اوپر نہیں چلتا، کسی کے اختیار میں نہیں ہو، ذرا آؤ نا، ذرا جواب دو نا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح کہاں پہنچتی ہے؟ حلقوم تک، گلے تک پہنچتی ہے۔ وانتم حینئذ تنظرون، تم سارے اپنے اس عزیز رشتہ دار کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہو کہ اس کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، کیا حشر ہو رہا ہے؟ رب تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اپنی آنکھوں سے اس کو کیا کر رہے ہوتے ہو؟ دیکھ بھی رہے ہوتے ہو۔ کیا پڑھیں آپ کو، کیا سنائیں؟ قرآن دل چیر رہا ہے، پھاڑ رہا ہے۔ میرے رب نے کہا تم دیکھ رہے ہوتے ہو وہ اپنے عزیز کو، کسی کا چچا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے جی، کسی کا بھائی ہے، اس کی حالت تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ ہاں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت تم بھی موجود ہوتے ہو لیکن ہم، اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے بھی زیادہ اس مردے کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، تم اتنے نزدیک نہیں ہوتے جتنا کہ ہم زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، میں ہوتا ہوں، میرے فرشتے ہوتے ہیں، وہاں وہ وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوتے ہیں، کھینچ رہے ہوتے ہیں روح کو اور لا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک بدن سے سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا میں ہوتا ہوں، میرے فرشتے ہوتے ہیں، ملک الموت ہوتا ہے،
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن نہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو نہ میرے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہو، ہم موجود ہوتے ہیں۔ اللہ، یہ منظر بڑا عجیب ہے، یہ ہر ایک کو پیش آئے گا۔ میرا رب مجھے معاف فرما، سب کہیں جی معاف فرما، آسانی کا معاملہ فرما۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، جس حقیقت کو میں ہاتھ ڈال چکا ہوں میرا تو دل پھٹ رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم کسی کے حکم کے نیچے نہیں ہو، تمہارے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کا اختیار نہیں ہے، اور مجھے مختار کل نہیں مانتے ہو، اللہ فرماتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم تو اپنی کارروائی کر رہے ہیں نا۔ کیا کہ روح کو کھینچ کے کہاں لائے؟ گلے تک لائے ہیں، اٹکی ہوئی ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کے حکم کے تحت نہیں ہو، آؤ پھر ترجعونہا ان کنتم صادقین، آؤ تم پھر اس کی وہ روح جو یہاں آ چکی ہے اس کو واپس لے جاؤ نا، واپس لے جاؤ، نیچے کی طرف واپس لے جاؤ، دوبارہ پاؤں تک لے جاؤ نا روح کو، اور اس کو مرنے سے بچا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کو مرنے سے بچا لو۔ پھر ترجعونہا ان کنتم صادقین، بتائیں مجھے کوئی ہے کہ جو رب کا مقابلہ کر سکے؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ اسی موت کی حقیقت کو اللہ نے کھولا ہے، کہاں جا کر؟ سورہ القیامہ کا پہلا رکوع، اس کا آخری حصہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کا دن ہوگا، بہت سارے چہرے تر و تازہ، حشاش بشاش ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں انہی میں شامل فرما۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، فرمایا یہ ایسے خوش نصیب چہرے ہوں گے ان کو اپنے رب کا جنت میں دیدار نصیب ہو۔ فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ، بعض چہرے ہوں گے اداس، باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، ان کو یقین ہو جائے گا ہمارے ساتھ جو آج معاملہ ہوگا کمر توڑ معاملہ ہوگا، رب تعالیٰ کی طرف سے ہماری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اللہ نے جب یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن چہرے دو قسم کے ہوں گے، فرمایا قیامت کا کیوں انکار کرتے ہو؟ موت کی حقیقت کا انکار کر سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ آؤ پھر موت کی حقیقت اللہ نے شروع کر دی۔ کلا اذا بلغت التراقی، فرمایا ہرگز تمہیں قیامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ بتاؤ نا۔ اذا بلغت التراقی، تراقی ہنسلی کی ہڈی، یہ جو گڑھا ہے نا، گڑھا، یہاں ایک گڑھا ہوتا ہے، اس گڑھے کے ساتھ ایک ہڈی ملی ہوئی ہے، اس ہڈی کو کہتے ہیں ہنسلی کی ہڈی۔ اللہ فرماتے جب روح اس ہڈی تک پہنچاتی ہے، سمٹ سمٹا کے پاؤں سے نکل، پنڈلیوں سے نکلتے نکلتے کہاں آ گئی؟ ہنسلی کی ہڈی میں آ گئی۔ اس وقت پھر وہی اٹکی ہوئی ہے نا روح، ابھی نکلی روح، ابھی نکلی، اور وہ تڑپنے والا تڑپ رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ اس وقت کیا کہتے ہو؟ وقیل من راق، اوہو کیا میرے رب نے بیان کیا۔ ظاہری علاج اس وقت کام نہیں آتا، اس وقت کوئی حکیم نظر نہیں آتا۔ روح جب یہاں آ گئی تو کیا کہتے ہیں؟ کسی حکیم کا کام، کسی ڈاکٹر کا کام، معالج کا کام نہیں ہے۔ روح جب یہاں آ جائے تو پھر کس کا کام ہے؟ کہتے لوگ اس وقت زیادہ سے زیادہ جو سبب بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مرنے سے بچ جائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ من راق، کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی تعویذ گنڈے والا ہے، کسی کا تعویذ چل جائے، کسی کا دم چل جائے اور یہ بندہ موت سے بچ جائے۔ من راق، کسی کا دم چلے اور اس کو موت سے بچا لے۔ میرا ایک جواب دو، کڑوی باتوں کا جواب بھی دو نا۔ کیا اس وقت پوری دنیا کے اولیاء، پیر، نیک، حاجی، حافظ، قاری، بزرگ، سارے کے سارے مل کر اس کو موت سے بچا سکتے ہیں؟ ذرا بتائیں تو صحیح۔ میں کہوں جی کیا میں بڑا نیک ہوں، میرا دم، آؤ جی میں تسبیح بھی میری جو، چل ایک تسبیح پڑھوں تیرا تمہارا مردہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دنیا میں کوئی ہے جو بچائے؟ کیسے بھائی؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ نبی علیہ السلام کا صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پاتے ہیں، حضور گود میں اٹھاتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں،
انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون او کما قال، اے ابراہیم آج تیری جدائی میں میں غم زدہ ہوں. حضور گود میں اٹھائے ہوئے. جب اللہ کا نبی اپنے بیٹے کو دنیا میں باقی نہیں رکھ سکتے تو پھر مولوی، قاری، حاجی کیا کیا کون بچا سکتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح نا. کسی کا تعویذ گنڈا اس وقت نہیں چل سکتا. اللہ کے نبی کے بارے میں خود فرمایا کیا؟ اما عائشہ نے، اس دنیا میں اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو وہ میرا حبیب لائق تھا کہ ہمیشہ دنیا میں رہتے، لیکن چونکہ آپ نہیں رہے تو کائنات میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. رہے گا تو صرف اس کا نام رہے گا. ہاں جی، کس کا نام رہے گا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ختم، سب ختم. رہے گا وہی رہے گا. پھر پوچھے گا وہ کیا؟ سارے کے سارے. بتاؤ تو صحیح نا، جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے، بتاؤ لمن الملک اليوم، بادشاہی کس کی ہے آج؟ سارے چپ ہیں. فرمایا میں بتاتا ہوں کہ بادشاہی کس کی؟ للہ الواحد القہار، اس کی بادشاہی ہے. اے اللہ آج بھی ہم تجھے حقیقی بادشاہ سمجھتے. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سارے تصرفات، انقلابات، کوئی پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل. تو موت جو اللہ دے رہا ہے، کسی کا تعویذ، کسی کا گنڈا اور کسی کا دم، یہ کیسے بچا سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح نا. تو کیا کہا جاتا ہے جی؟ قیلا من راک، کوئی ہے جھاڑ پھونک والا، وہ بلا کے لاؤ. ذرا مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ. کیا ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، جمعہ پڑھتے رہے؟ یار لے آؤ مولوی صاحب کو بلا کر، دم کرے اور ہمارا یہ بندہ موت سے بچ جائے. کیا نعمان مسجد کا مولوی بچا سکتا ہے؟ سارے حکیم، سارے ڈاکٹر، سارے معالج کچھ نہیں کر سکتے. نہ کسی کا دم درود کچھ کر سکتا ہے. وَوَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ ادھر سے آوازیں لگ رہی ہیں، وہ اس کو بلاؤ یار دم کرے، وہ اس کو بلاؤ دم کرے. اور وہ جس کے ساتھ حالت بیت رہی ہے اس کا کیا حال ہے؟ اللہ نے فرمایا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ چکا ہے. کون سمجھ چکا ہے؟ جو پڑا ہوا ہے. کیا سمجھ چکا ہے؟ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہ جدائی کا وقت ہے. وہ سمجھ چکا ہے. کون؟ وہ جس کے لیے دم درود کروانے کے لیے تیار ہیں. أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہ تو کس کا وقت ہے؟ یہ جدائی کا وقت، دنیا چھوڑ کے جانے کا وقت ہے. جی بیوی چھوڑ، ماں باپ چھوڑ، بچے چھوڑ، احباب چھوڑ، مال چھوڑ، ہر چیز چھوڑ کے جدائی کا وقت آ گیا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہ تو فراق کا وقت ہے، یہ تو جدائی کا وقت ہے. ادھر سے روح ابھی اٹکی ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کیا میرا جدائی کا وقت ہے، یہ کیا یہ دم درود بلا رہے ہیں؟ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے. میں جا رہا ہوں، یہ دم درود کے پیچھے لگے ہوئے. یہ کہتے ہیں لاؤ اس کو کوئی دم کرے، میں جا رہا ہوں. قربان جائیں صدیق اکبر، تیری موت پہ بھی قربان جائیں. سب کہو رضی اللہ. وفات پانے لگے تو اما عائشہ کو کہا یہ وصیت ہے میری، اور مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا. تو اما عائشہ نے کہا ابا جان آپ کو ہم نئے کپڑوں میں کفن دیں گے. فرمایا بیٹی نہیں، یہ نئے کپڑے یہ زندہ لوگوں کے لائق ہیں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں. تو انسان کا دل یقین کر لیتا ہے کہ یہ میرے جانے کا وقت آ گیا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ یقین کر لیتا ہے کہ میرا جدائی کا وقت ہے. کیا کیسے پڑھوں، کیسے ترجمہ کروں؟ اللہ فرماتے ہیں روح تو نکل گئی نا، پاؤں سے بھی، پنڈلی سے بھی، اور کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ ہنسلی تک پہنچی ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ چیز بے جان ہو جاتی ہے نا، پنڈلی، دونوں پنڈلیاں بے جان ہو گئیں، اب یہ اپنی مرضی سے ان کو حرکت بھی نہیں دے سکتا. روح یہاں پہنچنے کے بعد اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں دے سکتا، بلکہ ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر بے جان بے حس و حرکت ہو کر گر جاتی ہے. اور جب پنڈلی پہ گر گئی، اب اس میں طاقت بھی نہیں ہے کیا کہ اپنی ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی سے جدا کر سکے. اللہ فرماتے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سے لپٹ گئی اور اس کو خود طاقت نہیں ہے. کوئی اور آ کر جدا کرے تو کرے، ورنہ یہ خود مردہ جدا نہیں کر سکتا. بے جان ہو گئی نا جی، یہ چیزیں، یہ اعضاء بے جان ہو گئے. اور فرمایا اس وقت کیا ہوتا؟ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ،
وہ دن ہوتا ہے، اس دن کھینچ کے یہ آدمی اپنے رب کے حضور پیش ہو جاتا ہے، بس اس وقت قیامت صغریٰ قائم ہو جاتی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو آسانی والی موت عطا فرمائے، آسانی والی بھی ہو، اور اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائے، اللہ کلمے کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔